صاحب یہ بتائیں کہ اب موجودہ مسئلہ جو چل رہا ہے اس کا حل کیا ہوگا؟ اس موجودہ مسئلہ دفن ہو گیا تھا، ختم ہو گیا تھا، اب پھر کچھ حاسدین کی طرف سے یہ بات دوبارہ منظر عام پر لائی گئی ہے، جس طرح کہ آپ نے سنا ہوگا وہ احمد شاہ ہے کوئی باولپور کا، وہ اس نے، اور پھر وہ آگے ایک گویا ہے وہ گویا، دوسرا وہ اس کو کیا ہے فاروق الحسن، وہ بد کردار لوگ سارے کے سارے، پھر وہ آگے وہ حسن رضا ہے وہ مفتی بنا پھر رہا ہے جس کو کبھی فلیفرحوا کا معنی بنگڑے کرتا ہے، اب اس نے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا یہ آیت پڑھ کے اس نے آگے ترجمہ کیا اس بد کردار کو اتنا نہیں پتا کہ قرآن پڑھ کے اس کا ترجمہ کیسے کیا جاتا ہے، اور وہ آگے بک بک کرے حضور کنز العلماء پر، یعنی یہ موجودہ اصل دفن ہو گیا تھا، اب پھر ان کو حسد اٹھا ہے، ان کا حسد کہ حضور کنز العلماء کو تو پیچھے وہ ایک لان شاہ تھا عرفان شاہ، وہ سارے اٹھے تھے، کروڑوں روپے انہوں نے خرچ کیا، لیکن حضور کنز العلماء کی شخصیت کو ڈیمیج نہیں کر سکتا، کیوں؟ اللہ عزت دینے والا ہے، اللہ نے انہیں پھر عزت عطا فرمائی، جب وہ نکلے عوام میں تو اللہ کے فضل سے پہلے سے زیادہ جلسے اور عوام کا جمع غفیر اور پھر مرید ہونے والے، پچھلے دنوں خانے وال میں جلسہ تھا، تقریباً ہم نے 10 سے زیادہ مرتبہ لوگوں کو مرید کروایا، مطلب ایک لوگ آ گئے ہیں جگہ بھر گئی ہے ان کو بھیج دیا ہے، پھر اور لوگ آ گئے، اس طرح کر کے سینکڑوں لوگ حضور کنز العلماء کے ہاتھ پر بیعت کی انہوں نے، اب یہ ان لوگوں کو حسد اٹھ گیا۔ اور ایک اور مفتی صاحب ہیں، مفتی راشد محمود صاحب، اب دوبارہ آگے ہیں اور انہوں نے جو کنز العلماء نے جو جتنے بہت بڑے یہ سب سوشل میڈیا کے پجاری لوگ ہیں، ان کو اپنے ویوز کی پڑی ہوتی ہے اور ان بیچاروں کی کیا حقیقت ہے، وہ اس کے مقابلے میں جو اس نے اعتراضات کیے ہیں اس نے دلائل تو کوئی دیے نہیں، راشد رضوی وہ آگے سے ہمارے ڈاکٹر زاہد نعمانی صاحب اللہ کے فضل سے ان کا کلپ آ گیا ہے، جناب اس کے جو آپ نے الزام لگائے ہیں ان کے حوالہ جات بھی پیش کریں تو انشاءاللہ وہ راشد رضوی کے لیے ہمارے زاہد نعمانی صاحب اللہ کے فضل سے وہ بالکل تیار ہے، ہر وقت اس کا کلا کما کرنے کے لیے اس کا منہ بند کرنے اور نعت کا بند کرنے۔ سب یہ بات چلائی جا رہی ہے کہ یہ جو ہے مقام جو ہے یہ صحابہ کرام اہل بیت کا یہ جو ہے جائے ادب ہے جائے تحقیق نہیں، اس کے بارے میں آپ کیا ادب کس چیز سے سیکھا جاتا ہے؟ ادب کس چیز سے سیکھا جاتا ہے؟ ادب بھی تو تحقیق سے ہی سیکھا جاتا ہے، مطلب جب کسی کے بارے میں ذات کے بارے میں تحقیق ہی نہیں بندے کو تو پھر ادب بندہ کیسے کر سکتا ہے؟ تو اللہ کے فضل سے آپ کتاب علم الکلام کی اٹھا کے دیکھیں، ہمارے بزرگان دین نے تحقیق کی ہے تو آج لوگوں کے دلوں میں ادب آیا ہے۔ یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کا جو ادب اہل سنت کے سینے میں ہے وہ تحقیق کی وجہ سے ہی ہے، مطلب وہ تحقیق کی ہے مسئلے کی تو پھر جا کے دونوں کا، ورنہ تو رفظ کی طرح ہوتا کہ وہ حضرت فاطمہ کی محبت میں حضرت صدیق اکبر کا بغض سینے میں رکھ کر اور ان کی گستاخیاں کرتے چلے جا رہے، تو یہ تحقیق کی وجہ سے ہی ادب ہے۔ یہ ان لوگوں کا علم سے بھاگنے والا جملہ ہے کہ ہمیں کتابیں نہ پڑھنے پڑیں جی، بعض ہم عوام کو دلاسا دلائیں جی ہم جیسا بڑا ادب ہی کوئی نہیں اور تحقیق کی ضرورت نہیں، بعض ادب ہی کافی ہے، جو ہے نا ادب بھی تحقیق کے بعد ہی ہوتا ہے۔ اگر ہمارے بزرگان دین نے اس مسئلے کی تحقیق نہ کی ہوتی تو آج لوگوں کے دلوں میں دونوں ذوات کا ادب کہاں سے آتا ہے؟ اب عوام اہل سنت کو دو حصوں میں تقسیم ہو گیا ہے، عوام کو چاہیے کہ مطالعہ کریں، پڑھیں، علم کو دیکھیں کہ علم کس طرف بول رہا ہے، علم کس طرف ہے، دلائل کس طرف ہے، قرآن و سنت کس طرف ہے۔ ایک طرف ہے شعر و شاعری، ایک طرف ہے یہ باتیں کہ یہ جائے ادب ہے جائے تحقیق نہیں ہے، اور دوسری طرف ہے گالیاں، اور دوسری طرف ہے عجیب سی گفتگو اور زبان درازیاں، اور ایک طرف سے اللہ کے فضل سے صرف دلائل ہی دلائل۔ تو عوام کو چاہیے کہ قرآن و سنت کی طرف لوٹے، نہ کہ گالیاں، نہ کہ شعر و شاعری، نہ کہ دیگر۔ حضور کنز العلماء کی اس وقت آپ دیکھ لیں تقریباً حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں جو گفتگو نیٹ پر موجود ہے 43 گھنٹوں کے بعد، 43 گھنٹوں سے 43 آورز، 43 گھنٹے کی گفتگو حضرت فاطمہ کی شان پر کسی عالم دین کی دکھا دے، کسی عالم دین مطلب کوئی دکھا دے کہ کسی نے 43 گھنٹے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو دیا۔ یہ لوگ ابھی بولے کہ معاذ اللہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گستاخ، ان کو تو 1 گھنٹہ گفتگو نہیں ہوتی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں، اور اس میں بھی موضوع سے پینترا بدل جاتے، موضوع سے ہٹ جاتے، اور 43 گھنٹے کا مطلب تقریباً 2 دن کی گفتگو، مطلب 24 گھنٹے کا 1 دن ہوتا ہے تو یہ 43 گھنٹے، 48 گھنٹے کے 2 دن بنتے ہیں۔ 43 گھنٹے حضور کنز العلماء نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کلام۔ ماشاء اللہ۔ مفتی صاحب آخر میں ناظرین دیکھنے والے کو کیا پیغام؟
یہی کہوں گا کہ آپ سب احباب جو ہے ناظرین جتنے بھی مجھے سن رہے ہیں اس وقت یا بعد میں سنیں گے، صرف اتنا کہوں گا کہ قرآن و سنت کے نور کی طرف ہمیں لوٹنا، نہ کہ ہم شعر و شاعری اور گالی گلوچ جس طرح کی وہ گفتگو احباب نے سنی ہے باولپور کے احمد شاہ بخاری کی، مطلب سید زادے ہو، سید زادے کو یہ زیب نہیں دیتا کہ علماء کی توہین کرے۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت نے فتاوی رضویہ شریف میں قرآنی آیات کو لکھ کر فیصلے فرمائے کہ کس مقام پر جا کر عالم دین کی شان زیادہ ہے یا سید زادے کی شان زیادہ ہے۔ تو اگر بات آئے علم کے لحاظ سے اور سید زادے کے پاس علم نہ ہو تو سید زادے سے علم والے کی شان زیادہ ہے۔ تو اس لحاظ سے گالی گلوچ یہ اہل سنت کا کلچر نہیں، یہ اہل سنت کا شیوا نہیں۔ شعر و شاعری سے عقیدہ ثابت کرنا یہ بھی اہل سنت کا شیوا نہیں۔ اللہ کے فضل سے ہم قرآن والے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان والے ہیں، اور اجماع صحابہ اور اجماع اہل بیت، اللہ کے فضل سے یہ ہمارے اہل سنت کا عقیدہ اور یہ وتیرہ رہا ہے 14 صدیوں سے۔ آج بھی اللہ کے فضل سے ہمارے ہاتھ میں قرآن ہے اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ حق کا دائی حق کا واسف، اشرف آصف اشرف آصف، حق کا دائی حق کا واسف، اشرف آصف اشرف آصف۔ جی ناظرین کرام، آپ نے مکمل ڈیٹیل مفتی صاحب کے جناب انداز سے آپ نے ملاحظہ فرما لی ہے۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اچھی لگی تو ہمارے چینل